الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کا رشتہ آتا ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے، یا رشتہ ہو جاتا ہے لیکن رشتہ ہونے کے بعد پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا منگنی ہو جاتی ہے، منگنی کے بعد رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا رشتے والے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں جناب علی، پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وظیفہ ان دوستوں کے لیے بہت ہی مجرب اور کمال وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یا پھر کہیں خاص جگہ پہ شادی نہیں بلکہ چاہتے ہیں یار کہیں پر بھی ہماری شادی ہو جائے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ بہت انتہا درجہ مجرب عمل ہے، لیکن اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ کرنا ہے جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ بغیر شرائط کے کریں گے ظاہری بات ہے رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر آپ سوچتے رہ گئے پتہ نہیں یار وظیفہ کیوں نہیں اثر کرتا، تو حالانکہ ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ جب شرائط پر عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ رجت کا معاملہ بھی نہیں بنے گا۔ اکثر اوقات رجت ہوتی ایسے ہی ہے، آپ نے یوٹیوب سے یا گوگل سے ایسے وظیفہ اٹھا کر کرنا شروع کر دیا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ تو کیا ہے لیکن کرتے کرتے وظیفہ چھوڑ دیا، تو ان سب معاملات میں رجت کا معاملہ بن جاتا ہے، اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ دوستو شرائط پر لازمی عمل کیا کریں، شرائط کو مشکل نہیں ہوتی۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔ لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کر لیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا کریں۔ یہ تو پاک دن ہے، بڑے کمال کے دن ہیں، ان دنوں کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے رہیں، اور کوشش فرمائیں کہ لگاتار اس وظیفے کو 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز پہلے ہی کرتے ہی انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں کے اندر اہم رشتے آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اب جو رشتہ ہوگا وہ ٹوٹے گا بھی نہیں، میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ ایسے سمجھے کہ بس شادی کی تیاری کر لیں جب آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں انشاءاللہ العزیز۔ اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے، نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور صرف 7 مرتبہ سورۃ الرحمن کو پڑھنا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس سورۃ مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور سورج نکلنے سے پہلے نماز فجر کے بعد۔ ہاں اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کئی کے لوگ ایسے جن کی زبان نہیں چل رہی ہوتی، پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو جاتے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے 7 مرتبہ پورا کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا،
جلدی میں پڑھی جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ اگر پڑھتے پڑھتے سورج طلوع بھی ہو جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن نماز فجر کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ اس وقت کے اندر 7 مرتبہ سورۃ رحمان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو جہاں چاہتے ہیں وہیں پہ رشتہ ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، انشاءاللہ العزیز جو رشتہ آئے گا پھر ٹوٹے گا نہیں، مولا ضرور اپنے فضل سے نوازے گا، انشاءاللہ العزیز رشتہ ہو جائے گا، انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔